السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ جی آج ہم پڑھیں گے سورۃ الشعراء۔ سورۃ الشعراء مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ طاسیم میم حروف مقطعات ہیں جن کا معنی اور مفہوم جو ہے وہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ تلک آیات الکتاب المبین، تلک یہ آیات الکتاب المبین واضح کتاب کی آیات ہیں۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، لعل شاید کہ، کا تو اے نبی شاید کہ تو باخع ہلاک کرنے والا ہے، نفس کا اپنے نفس کو، اللہ یکونو یہ کہ نہیں، اللہ جو ہے یہ اصل میں تھا ان لا، تو جب نون ساکن کے بعد لام آ جاتا ہے نا تو نون ساکن کو جو ہے وہ اندر سے غائب کر دیا جاتا ہے اور اس کے اندر ہی اس کا ادغام کر دیا جاتا ہے۔ اللہ یہ کہ نہیں، یکونو وہ ہوتے، مومنین مومن۔ اے نبی کیا آپ اپنے آپ کو اس بات کا اتنا غم دے رہے ہیں، اتنا پریشان ہو رہے ہیں اس بات سے کہ وہ مومن نہیں ہو رہے، تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے؟ یعنی اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقہم لہا خاضعین، ان اگر نشا ہم چاہیں، ننزل ہم اتار دیں، علیہم ان پر، من السماء آسمان سے، آیتن کوئی نشانی، فظلت پس ہو جائیں، اعناقہم ان کی گردنیں، لہا اس نشانی کے لیے، خاضعین جھکنے والی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر ہم چاہیں تو ہم واقعی کوئی اتنی بڑی نشانی اتار دیں کہ جسے دیکھ کر یہ فوراً ایمان لے آئیں، ان کے پاس کوئی چارہ نہ رہے اس کا انکار کرنے کا۔ لیکن مسئلہ پھر یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو جبراً ایمان نہیں دیا، ہر انسان کو ارادہ اور اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے ارادے، اپنے اختیار، اپنی مرضی کے ساتھ ایمان کا راستہ اختیار کرے یا کفر کا راستہ اختیار کرے۔ تو یہ تو پھر جبراً ایمان ہو جائے گا اگر اللہ تعالیٰ انہیں بہت بڑی نشانی دکھا دے جیسا کہ وہ چاہتے ہیں، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کا یہ قانون کے خلاف ہے۔ وما يأتيهم من ذكر من ربهم، وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين، وما يأتيهم اور نہیں آتی ان کے پاس، من ذکرن کوئی نصیحت، من الرحمن رحمان کی طرف سے، محدثن کوئی نئی، ان کے پاس کوئی بھی نئی نصیحت نہیں آتی رحمان کی طرف سے، الا مگر، کانوا وہ ہوتے ہیں، عنہ اس نصیحت سے، معرضین اعراض کرنے والے۔ یعنی ان کے پاس تو جب بھی کوئی نئی نصیحت آئی ہے تو انہوں نے فوراً انکار کر دیا۔ فقد کذبوا فسیأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، فقد بس تحقیق کذبوا انہوں نے جھٹلا دیا ہے، فسیأتیہم پس ان قریب آئے گی ان کے پاس، انباء خبریں، ما جو کانوا وہ تھے، بھی جس کا، یستہزئون مذاق کرتے تھے، جن جن چیزوں کا انہوں نے ایمان والی، جن چیزوں کا انہوں نے مذاق اڑایا ہے، تو ان کو جو ہے وہ ان کے پاس ایسی خبریں آ جائیں گی کہ کیا ان کو وہ مذاق نے فائدہ دیا یا نقصان پہنچایا۔ اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، اولم اور کیا نہیں، یروا انہوں نے دیکھا، الی الارض زمین کی طرف، کم کتنی، انبتنا ہم نے اگئی، فیہا اس زمین میں، من کل زوج کریم ہر عمدہ قسم میں سے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ زمین کی طرف دیکھیں ہم نے کتنی عمدہ قسم کی جو ہے وہ جوڑی جوڑی چیزیں پیدا کی ہوئی ہیں۔ ان فی ذلک لآیہ بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین اور ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور بے شک تیرا رب یقیناً وہ بڑا ہی غالب ہے، غلبے والا ہے، بڑا ہی مہربان ہے۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ، وَإِذْ اور جب، نادا پکارا، ربک تیرے رب نے، موسیٰ علیہ السلام کو، ان یہ کہ، ائتی تو جا، قوم الظالمین ظالم قوم کے پاس،
قوم فرعون، وہ قوم فرعون ہے، یعنی قوم فرعون کے پاس جا، الا یتقون، کیا نہیں وہ ڈرتے، قال ربی انی اخاف ان یکذبون، اس نے کہا اے میرے رب بے شک میں اخاف، میں ڈرتا ہوں، ان یکذبون کہ وہ مجھے جھٹلا دیں، ویضیق صدری ولا ینطلق لسانی فارسل الی ہارون، ویضیق اور تنگ ہوتا ہے، یہ جو ہے یہ فعل مضارع معروف ہے، یضیق تنگ ہوتا ہے، صدری میرا سینہ، ولا ینطلق اور نہیں بولتی، لسانی میری زبان، فارسل پس تو بھیج، الی فرعون فرعون کی طرف، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا اور کہا کہ فرعون کے پاس جا اور اس کو بتا کہ تمہارا رب جو ہے وہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور باقی تمام چیزوں کا خالق ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، جھٹلا کیوں دیں گے، اس کی آگے وہ وجہ بھی بیان کریں گے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے وہ غلطی کے ساتھ ایک قتل ہو گیا تھا فرعون کی جو ہے وہ قوم میں سے، تو اس وجہ سے بھی ان کو ڈر لگ رہا ہے کہ مجھے جھٹلا دیں گے، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں میرا سینہ تنگ ہوتا ہے، سینہ بھی اسی وجہ سے تنگ ہو رہا ہے کہ ان کے خوف کی وجہ سے، ولا ینطلق لسانی اور میری زبان نہیں چلتی، مراد یہ ہے کہ یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ لگ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت اتنی سمجھ بوجھ نہیں تھی، یا پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں اپنی زبان پر جو ہے وہ ایک انگارہ رکھ لیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی زبان میں لکنت آ گئی تھی، بہت واضح نہیں بول سکتے تھے، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ تکلیف ان کی دور کر دی تھی۔ تو فارسل الی ہارون، پس تو پیغام بھیج ہارون کی طرف بھی، یعنی جبرائیل علیہ السلام کو بھی ہارون کی طرف بھیجیں اور ان کو بھی نبوت دے دیں تاکہ ہم دونوں مل کر یہ کام کر سکیں، وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، اور ان کے لیے میرے ذمے ایک گناہ ہے، میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے، تو یہ وہی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے وہ غلطی سے قتل ہو گیا تھا فرعون کی قوم میں سے ایک بندہ، تو فرعون کو جب پتہ چلا تو اس نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو بلاوا بھیجا، لیکن موسیٰ علیہ السلام اس وقت جو ہے وہاں سے چھوڑ گئے تھے، مصر چھوڑ کر مدین کی طرف جا چکے تھے۔ قال کلا فاذهبا بآیاتنا انا معکم مستمعون، قال اس نے کہا کلا ہرگز نہیں، مطلب ایسا ہرگز نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، یعنی تجھے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، فاذهبا پس تم دونوں جاؤ، بآیاتنا ہماری آیات کے ساتھ، انا بے شک ہم معکم تمہارے ساتھ ہیں، مستمعون غور سے سننے والے ہیں، تو اذهبا جو ہے یہ فعل امر ہے اور تثنیہ کا صیغہ ہے، فَأَتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَأَتِيَا پس تم دونوں جاؤ، فرعون کے پاس، فَقُولَا پس تم دونوں کہنا کہ اِنَّا رَسُولُ بے شک ہم رسول ہیں، رَبِّ الْعَالَمِينَ تمام جہانوں کے رب کے، ہم تمام جہانوں کے رب کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں، ان ارسل یہ کہ تو بھیج، معنا ہمارے ساتھ، بنی اسرائیل کو، قال الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین، قال فرعون نے کہا الم کیا نہیں، نربک ہم نے تیری پرورش کی، فینا اپنے درمیان میں، ولیدن اس حال میں کہ تو بچہ تھا، ولبثت اور تو ٹھہرا رہا، فینا ہمارے درمیان، من عمرک سنین اپنی عمر کے کئی سال، تو جب وہ موسیٰ علیہ السلام نے جا کے مطالبہ کیا کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیجو، تو کہنے لگا، احسان جتلانے لگا، کہنے لگا تو بھی ہمارے پاس ہی رہتا تھا، تمہاری پرورش بھی ہم نے کی ہے، اور اب تم آ کے کہتے ہو کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو، وفعلت فعلتک التی فعلت وانت من الکافرین، وفعلت اور تو نے کیا، فعلتک اپنا کام، التی وہ جو فعلت تو نے کیا، وانتا اور تو تھا، من الکافرین نہ شکروں میں سے، یا تو ہے نہ شکروں میں سے، تو فرعون جو ہے وہ کہنے لگا کہ ہم نے تیری پرورش بھی تو ہم نے کی تھی، اور باقی بنی اسرائیل کو بھی ہم ہی پال رہے ہیں، تو تم نے انہیں کہاں لے کر جانا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ ہم نے تیری پرورش کی ہے، ہم نے تیرا بڑا خیال رکھا، تو نے اپنی زندگی کے بڑے سال ہمارے پاس گزارے، اور پھر تم نے وہ کام کیا جو کہ تو نے کیا اور تو ناشکروں میں سے تھا، یعنی مراد اس کی وہی اشارہ تھا کہ تو نے پھر میری قوم کا ایک بندہ جو ہے وہ قتل کر دیا اور تو جو ہے ناشکرا نکلا، قال فعلتها اذن، موسیٰ علیہ السلام نے کہا فعلتها میں نے وہ کام کیا تھا اس وقت، وانا من الضالین اور میں جو ہے وہ خطا کاروں میں سے تھا، یعنی میں نے خطا کی تھی، ففررت منکم لما خفتکم فوہب لی ربی حکما وجعلنی من المرسلین، ففررت
پس میں بھاگ گیا منکم تم میں سے، لما جب خفتکم میں ڈرا تم سے، فوہب لی پس عطا کی لی مجھے ربی میرے رب نے حکمن حکمت، وجعلنی اور اس نے مجھے بنا دیا من المرسلین نبیوں میں سے، پیغمبروں میں سے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم نے میری پرورش کی اور پھر میں کافی دیر تمہارے پاس رہا اور پھر میرے سے یہ گناہ ہو گیا، لیکن اب وہ جو پہلے والا معاملہ ہو چکا وہ ختم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے مجھے حکمت عطا کی ہے اور مجھے جو ہے وہ تمہارے پاس رسول کی حیثیت سے بھیجا ہے۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ نَبَّتَّ بَنِي اسرائیل، وَتِلْكَ اور یہ نعمتٌ ایک احسان ہے، تمنها جو تو مجھ پر جتلا رہا ہے، علیہ مجھ پر، ان ابتّ یہ کہ تو نے غلام بنا رکھا ہے بنی اسرائیل کو۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تم نے جو تم مجھے احسان جتلا رہے ہو میرے اوپر کہ تم نے میری بھی پرورش کی ہے اور باقی بھی بنی اسرائیلیوں کو تم پال رہے ہو، تو یہ تمہارا اپنا ظلم ہے اصل میں، جس کو تم اپنا احسان کہہ رہے ہو۔ یہ تمہارا ظلم ہے کہ تم نے بنی اسرائیل کے جو ہے وہ بچوں کو قتل کروانا شروع کر دیا تھا اور ان کی عورتوں کو اور بوڑھوں کو تم نے غلام بنا لیا تھا، تو یہ تو اصل میں تمہارا ظلم تھا، نہ کہ تمہارا احسان ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی مراد یہ تھی کہ اگر تم یہ ظلم نہ کرتے تو میں بھی تمہارے پاس پرورش نہ پاتا، میں بھی اپنے گھر میں ہوتا۔ قال فرعون وما رب العالمین، پھر اس نے کوئی جواب نہیں دیا، آگے سے کہنے لگا اچھا بتاؤ۔ فرعون نے کہا وما رب العالمین، رب العالمین کون ہے؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے پیچھے کہا تھا نا کہ میں رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو اس نے وہ پیچھے والی بات دوبارہ دہرائی، اس نے کہا اچھا بتاؤ رب العالمین کون ہے؟ قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، قال اس نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب ہے، وما بینہما اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے ان کا بھی رب ہے، ان کنتم موقنین اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ قال لمن حولہ الا تستمعون قال ربکم رب آبائکم الاولین، قال فرعون نے کہا لمن اس کے لیے، حولہ جو اس کے ارد گرد تھے، الا تستمعون کیا تم سنتے نہیں؟ قال ربکم یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا رب اور تمہارے باوجداد کا رب، پہلے باوجداد کا رب جو ہے وہ اللہ ہے۔ یعنی فرعون جو ہے جب اس نے یہ بات سنی موسیٰ علیہ السلام کی، تو کہ رب تو وہ ہے جس نے آسمان اور زمین بنایا ہے اور جس نے سب کچھ بنایا ان دونوں کے درمیان میں، تو اپنے حواریوں کو اور اپنے جو ہے نا ان کو، سوری حواری صرف جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کے لیے بولا جاتا ہے جی، تو یہ اس نے اپنے وزیروں مشیروں کو مخاطب کیا اور کہنے لگا تم دیکھ رہے ہو کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ قالا اس نے کہا کہ ربکم تمہارا رب اور تمہارے پہلے باوجداد کا رب بھی اللہ ہے، مطلب انہیں بتا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے، تمہیں تو پتہ ہی ہے کہ تمہارا رب میں ہوں۔ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، قال فرعون نے کہا ان بے شک رسولکم تمہارا پیغمبر، الذی وہ جو ارسل الیکم تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، لمجنون یقیناً دیوانہ ہے۔ یعنی کہنے لگا کہ یہ تو دیوانہ لگ رہا ہے جو تمہاری طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے، پاگل ہے یہ تو، نعوذ باللہ۔ قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، قال اس نے کہا، پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ تو مشرق کا رب ہے اور مغرب کا رب ہے اور جو ان دونوں کے درمیان میں ہے، ان کنتم تعقلون اگر تمہیں ذرا بھی سمجھ ہے تو تم سمجھ سکتے ہو اس بات کو۔ قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، جب اس نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ تو متاثر ہو رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، تو قال اس نے کہا، فرعون نے کہا لئن البتہ اگر، اتخذت تو نے پکڑا، تم سب نے اگر پکڑا، الہن کوئی معبود، غیری میرے علاوہ سے، لاجعلنک یقیناً میں بنا دوں گا تجھے من المسجونین قیدیوں میں سے۔ قال اولو جئتک بشیء مبین، پہلے تو اس نے موسیٰ کو دھمکی دی، موسیٰ علیہ السلام کو۔ قال اس نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اولو اور اگرچہ جئتک میں تیرے پاس لے آؤں بشیء مبین بہت بڑی چیز، یعنی گرچہ میں کہ تمہارے پاس بہت بڑی دلیل لے آؤں پھر بھی تو میرے ساتھ یہی ظلم کرے گا۔ قال فأت بہ ان کنت من الصادقین، اس نے، فرعون نے کہا اچھا تو فأت بس تو لے آ بھی اس کو، یعنی اس دلیل کو، اس چیز کو، اگر تو سچ بولنے والوں میں سے ہے۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنا معجزہ دکھایا، فألقى پس اس نے ڈالی، عصاه اپنی لاٹھی، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی، فإذا پس اچانک ہی وہ ثعبان مبین بہت بڑا اژدہا بن گئی، ثعبان بہت بڑا اژدہا،
سانپ میں اور اژدہا میں فرق ہوتا ہے. جو اژدہا ہوتا ہے وہ بہت بڑا اور موٹا ہوتا ہے، یعنی آپ کہہ لیں کہ وہ سانپوں کا سردار ہوتا ہے. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گئی. وَنَزَعَ يَدَهُ، اور اپنا ہاتھ نکالا. فَإِذَا، تو چانک ہیا وہ بَيْضَاءُ، چمک رہا تھا. لِلنَّاظِرِينَ، دیکھنے والوں کے لیے، یعنی دیکھنے والوں کو وہ بڑا صاف شفاف اور چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا. تو یہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی وہ نشانی اور معجزات دکھائے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دے کر بھیجا تھا. کہ کیونکہ ہر نبی کو اللہ نے کوئی نہ کوئی نشانی اور معجزے عطا کیے ہیں، اور جو اس وقت کے بہت زیادہ مشہور ہوتے تھے، جن سے لوگ بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہی چیزوں کا لحاظ رکھ کے تو اپنے نبیوں کے معجزات عطا کیے ہیں تاکہ سمجھنے والے سمجھ سکیں. اور جنہوں نے اعتراض کرنا ہوتا ہے وہ ہر بات پہ ہی اعتراض کرتے ہیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ہمارے لیے جو ہے ہمارے حق میں سفارشی بنائے، اور ہمیں ایک دوسرے کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.